آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر جاتے تھے اونٹ کی اوجڑی رکھ کے چلے جایا کرتے تھے. یہ پہلے میں نے کہا سننے کے اندر یہ بڑا معمولی سا معاملہ لگتا ہے، پڑھ لینے کے اندر اور بول لینے کے اندر بڑا معمولی سا معاملہ لگتا ہے. کبھی کسی کی طرف اوجڑی پھینک کر دیکھو، وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ اس عمل کے اندر پھر رد عمل کیا ہوتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس طرح کا ناروا سلوک کفار مکہ نے کیا، طائف کے اندر ظلم و ستم ہوا، اور پھر جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دن بیٹھتے ہیں تو ان احساسات کا اظہار فرماتے ہیں، ان جذبات کا اظہار فرماتے ہیں کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو دین کے لیے میرے کام آتا. احساسات کا اظہار کر رہے ہیں. کاش میرا کوئی رفیق ہوتا جو میرا غمخوار ہوتا، کاش میرا کوئی یار ہوتا جو میرا دلدار ہوتا. اب ادھر حضور جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کفار مکہ نے جو کیا، طائف والوں نے جو کیا، اور پھر چچا کی وفات کے بعد جو ظلم و ستم بڑھا دیا گیا. ان احساسات کا اظہار مصطفیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر ان احساسات کا اثر کہاں تک جا رہا ہے کہ رب کائنات نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور پیغام جبریل لے کر آتے ہیں اور مصطفیٰ تک پہنچاتے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ سے آپ کا رب جو ہے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور فرماتا ہے آئیے اور آ کر دیکھیے. اگر یہ دنیا والے کمینے آپ کی عزت و تعظیم سے اندھے ہو چکے ہیں تو پھر آ کے دیکھیں آسمان کے فرشتے، جنت کی حوریں آپ کی کس طرح عزت و تعظیم کرتی ہیں. اگر طائف میں آپ کے وجود پہ پتھر برسائے گئے ہیں، آپ آسمان کی بلندیوں کی طرف آ کے دیکھیں، جبریل سے لے کر سارے ملائکہ کس طرح آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں. آپ جا کر مسجد اقصیٰ کے اندر دیکھیے، ہم نے آدم کو بھی وہاں پہ بلایا ہے، ہم نے عیسیٰ کو بھی وہاں پہ بلایا ہے، ہم نے موسیٰ کو بھی وہاں پہ بلایا ہے، ہم نے ابراہیم کو بھی وہاں پہ بلایا ہے. محبوب آ کے دیکھے تو صحیح کہ سارے آپ کا استقبال کرنے کے لیے بھی کھڑے ہیں، آپ کو امام بنانے کے لیے بھی کھڑے ہیں، اور آپ کی شان کے اندر خطبے بھی پڑھ رہے ہیں. وہ پنجابی کے شاعر نے کہا، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. رب فرمایا محبوبہ ہیں زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے. اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، جو گونجن ساری دنیا تے سونیا ترانے سارے تیرے نے. اب آ کے دیکھیں تو صحیح ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی کہ رب کائنات نے محبوب کو بلایا. یاد رکھیں آج آپ کو بتایا ہے کیوں بلایا، اگلے جمعے بتاؤں گا کیسے بلایا. دونوں میں فرق ہے. پہلا کیا ہے؟ کیوں بلایا. اب ایک وجہ جو مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی، وہ کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے، بڑی توجہ سے سننا اور سمجھنا. کہتے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید سے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. ترجمہ غور سے سننا. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے خریدا من المؤمنین ایمان والوں سے، انفسہم واموالہم ان کی جانوں کو بھی خریدا، ان کے مالوں کو بھی خریدا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جان کس نے دی ہے؟ کس نے دیا ہے؟ دیکھو دے کے پھر خود سودا کر رہا ہے. پھر قیمت بھی بیان کی کہ یہ جو خریدنا ہے اس کے بدلے میں کیا ہے. اللہ خود کہتا ہے 11واں سپارہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین
अनफुसहुम व अमवालहुम, फरमाया हमने खरीदा ईमान वालों के मालों को, उनकी जानों को, बि अन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले में खरीदा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा मैंने साथ लेकर चलना है और आपने साथ चलना है। खरीदने वाला कौन है? अल्लाह। बेचने वाले कौन है? नहीं, ईमान वाले। बेचने वाले कौन है? ईमान वाले। और किस चीज को बेचा जा रहा है? अम्वाल को बेचा जा रहा है, जानों को बेचा जा रहा है। कीमत क्या है? जन्नत। अब यहां पर जरा इस बात को समझना जो अज़्म मुस्तफ़ा पर है। इस सौदे में जो वकील आज़म है ना, जिनकी वजह से हो रहा है, उनको मुस्तफ़ा कहा जाता है। देखो ना, खुदा को देखा है, सौदा हो रहा है ना, तो वकील आज़म कौन है, किन की वजह से हो रहा है? यहां पर फिर समझो कितनी बड़ी नेमत है ये आका का वसीला। ना होते तो फिर कहां हजरत वाला ये सौदा होता। कितनी बड़ी नेमत है ये आका का वसीला, बंदों को जो मौला से मिलाने के लिए है। हम उम्मती उनके हैं, तो फिर कैसे रहे महरूम जब उनका करम सारे जमाने के लिए है। तो वकील आजम कौन है? मुस्तफ़ा। अब जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ईमान वालों को भी देखा जो सौदा बेच रहे हैं, और माल के कायनात के हबीब ने उन चीजों को भी खरीदा जिसको बेचा, उन चीजों को भी देखा जिसको बेचा जा रहा है। अम्बाल को भी देखा, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उनकी जानों को भी देखा। तो बरादरान तरीकत, राल के माल के कायनात ने अपने महबूब को मिराज इस वजह से करवाई। ऐ मेरे प्यारे महबूब, आपने अपनी उम्मत को भी देख लिया है, जो बेचने वाले हैं और जो बेच रहे हैं, इनके मालों को भी देख लिया है। सोनिया, तुमने इनकी जानों को भी देख लिया है। सोनिया, अब आ, जिसके बदले में हमने खरीदा है, उस जन्नत को भी देख के जा। जो खरीदने वाला है उस मालिक को भी देख के जा। ये एक वजह ये है। जरा वो समझ रहे हैं, वकील के लिए जरूरी होता है जो चीज बेची जा रही है उसको भी देखे, जो लेने वाला है उसको भी देखे, जो चीज बेची जा रही है उसको भी देखे। ताहा दी शान वालिया, ताहा दी अरशां ते शाम तेरी बल्ले बल्ले, रब भी दुरूद कले, वैरियां दे पैरां थल्ले चादरा विछाण वालिया, हैं तज़करे नियाम तेरे होंदे सुबहो शाम तेरे, बादशाह गुलाम तेरे, किस्मतां जगाण वालिया। तो ये किस्मत जागी है कि नहीं जागी है? अब मैं अगर इसके ऊपर ही कुछ और गुफ्तगू, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वजूहात जो हैं वो आपको बताई जाएं। अब तीसरी वजह क्या है? जितने भी नबी आए हैं ना, सब का यही कलमा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जितने भी अंबिया आए हैं, और दोस्तों जितने भी आए हैं ना, सब ने सुनकर गवाही दी है। सब ने सुनकर, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब ने सुनकर गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और आपको पता है जो गवाही की इम्तिहा होती है ना, गवाही का इख्तिताम जो होता है वो देखने पर होता है। तो दोस्तों हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब के सब ने सुनकर गवाही दी। जरूरत इस बात की थी, मैं चाहूंगा इस बात पे सब ने कहना सुभान अल्लाह, जरूरत इस बात, सब ने सुनकर गवाही दी। अब जरूरत इस बात की थी कि अब कोई एक ऐसा हो जो देख कर गवाही दे, ताकि फिर उसके देख लेने के बाद क़यामत तक ना किसी नबी की जरूरत रहे ना किसी शहादत की जरूरत रहे। आदम से लेके ईसा जितने भी आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जरूरत इस बात की थी कोई एक ऐसा भी हो, क्योंकि गवाही की जो इम्तिहा है वो देखने पर होती है।
تو خالق کائنات نے معراج اپنے محبوب کو اس وجہ سے عطا فرمائی کہ سونیا جتنے آئے ہیں سب نے سن کر گواہی دی ہے، تو آ تو دیکھ بھی جا پھر دیکھ کر گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی آئے ہیں سب نے سن کر گواہی دی ہے۔ میرا آقا وہ ہیں جنہوں نے دیکھ کر گواہی دی ہے، تو جنہوں نے سن کر گواہی دی موسیٰ کلیم اللہ، حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے قوم کے لوگوں سے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، قوموں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نر اللہ، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا نہیں، حضرت ابراہیم نے دیکھا نہیں، حضرت نوح نے دیکھا نہیں، سن کر گواہی دی۔ لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے کہا دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ لیکن قربان جائیں ہمارے آقا نے کہا رأیت ربی فی احسن صورت، فرمایا میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے آیا ہوں، میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم کسی صحابی نے یہ نہیں کہا دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں کسی نے کبھی یہ نہیں کہا دیکھیں گے تو ایمان لے کر آئیں گے، نانا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا، خدا کو دیکھا، کیونکہ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں کے اندر آپ آواز بلند کرتے ہیں او مدینے والوں میں نے مدینے کی گلیوں کے اندر رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا، مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر لے کے آئے، آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کالا صدقتا، ابو ہریرہ سچ کہتا ہے۔ یا رسول اللہ سچ کہتا؟ فرمایا ہاں، مرانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اسی نے مجھی کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، اس جملے کی پاور دیکھو، کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، ہم نے بھی مان لیا کہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا، پڑھو سارے، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اب ایک اور ذرا وجہ سنو، آخری نبی کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ۔ حضور کے بعد نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اب قیامت تک کا زمانہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے۔ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، ہر زمانے کی آپ رحمت ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ تو یہ زمانہ کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ اب یہ جو زمانہ ہے نا، یہ بھائی سائنسی زمانہ ہے، ہر چیز کو سائنس کے پرائے میں دیکھا جاتا ہے، اور پھر آپ کو دن ہو رات ہو گلی گلی نگر نگر کریا کریا آپ کو ہر طرف جو ہے نا وہ سائنس کے کرشمے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور پھر ایسی ایسی چیزیں سائنس نے ایجاد کر دی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ جناب اس طرح آپ نیچے ہاتھ رکھیں تو جناب والا نلکے سے پانی نکل رہا ہے، آپ اس طرح ہاتھ رکھیں وہ ٹیشو نکل رہا ہے۔ یہ میں آپ کو چھوٹی سی باتیں بتا رہا، وہ ایسے ایسے کمالات ہیں۔ وہ کلونی کے اندر انٹر ہونے لگے نا تو وہاں پہ بندہ کوئی نہیں کھڑا، وہ بس آپ کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے جی یہ اس میں رہنے والا ہے، دروازہ خود بخود کھلتا ہے۔ یہ سائنس کے کمالات ہیں۔ یہ سائنس کا کمال ہی ہے نا
کہ ایک راکٹ ہوتا ہے 1000 کلومیٹر دور جاتا ہے اور پھر آگے سے اگر اس راکٹ کو بھی پتہ لگ جائے کہ مجھے نشانے پہ لیا جا رہا ہے وہ اپنا راستہ بھی بدلتا ہے. یہ سائنس کا کمال ہے نا. اب دیکھیں بات ہو رہی ہے، پہلے تو یہ بات تھی نا کہ چاند پر گئے مٹی لے کر آئے، اب تو چاند پر لوگوں کو بسانے کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سائنسی زمانے کے لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ اللہ اپنے محبوب کو ایسا معجزہ عطا کرتا جو قیامت تک کے سائنسدانوں کے لیے جواب ہوتا. ایسا معجزہ عطا کرتا قیامت تک کے، کیونکہ اب تو چاند سے معاملہ آگے نکل چکا ہے. وہ کہتے ہیں فلاں سیارہ بھی دریافت ہو گیا ہے، فلاں سیارہ بھی دریافت ہو گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی تھی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ اپنے محبوب کو ایسا معجزہ عطا کرتا کہ جو آج کے دور کے سائنسدانوں کے لیے بھی جواب ہوتا اور قیامت تک کے سائنسدانوں کے لیے بھی جواب ہوتا. تو مالک کائنات نے پھر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا اور فرمایا دیکھو کہ میرا محبوب آیا ہے. چاند پر پہنچ کر تم بڑا فخر محسوس کر رہے ہو. میرے محبوب نے اس چاند کو اپنی گرد راہ بنایا ہے، ان آسمانوں کو میرے محبوب نے اپنا زینہ بنایا ہے، عرش اعظم کو جلوہ گر بنایا ہے، پھر ہم نے لامکاں کی بلندیوں تک پہنچایا ہے اور پھر ایک لمحے کے اندر میرا محبوب وہاں سے واپس بھی آیا ہے. اور پھر کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے. رب کائنات نے یہ معجزہ اپنے محبوب کو عطا کیا. آج تک کے سائنسدان حیران ہیں، پریشان ہیں. اللہ نے محبوب کو ایسا معجزہ عطا کیا ہے، سائنس والوں کا وہاں پہنچنا تو دور کی بات ہے، ان کی عقل بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. یہاں پہنچ سکتی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جو حضور کا جانا تھا نا، جہیز تو اطلاع محمد، یہ اطلاع کیا ہے؟ جہیز تو پڑھو، جہیز تو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق. یہ جملہ ٹھہر کے سنو، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق مکان عرش ان کا. مکان سمجھتے ہو نا؟ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا. ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد. اور پھر کیوں بلایا؟ میں ایک جگہ جنازہ پڑھنے کے لیے گیا یوگا سے، پوری مسجد دے اندر حضور دا نا ہی نہیں سی ہے، پوری مسجد دے اندر جناب. اب مجھے بتاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر وہ مل سکتا ہے؟ تو بتاؤ. یہی وجہ ہے آج پستی کی ہے. نبی پاک کے در کو چھوڑا تو آج دیکھو در در پہ ہم دھکے کھاتے پھر رہے. پوری مسجد میں نے دیکھا ادھر نا جناب اللہ پاک دا نا ہے سی، نبی پاک دا نا نہیں سی ہے. لیکن قربان جائیے، نبی پاک فرماندے ہیں جدوں میں معراج تے گیا نا تے جنت دے پتے پتے تے میرا نام لکھیا دا سی، درخت درخت تے میرا نام لکھیا دا سی ہے، ڈالی ڈالی پہ میرا نام لکھا ہوا تھا. تے پھر جڑا وفا کرے تے عشق دی امتحا کرے، یہ حضور کا فرمان ہے. سب نے کہنا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا معراج کی شب جہاں جہاں پہ میرا نام لکھا ہوا تھا، فرمایا میرے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا تھا.
ابو بکر ابو بکر ابو بکر میرا دل کردا پیا تھے ایک شعر پڑھن تے سارے یار حضوری دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے پڑھو سارے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال. اے تے ایک موضوع ہے نا, اے تے ایک موضوع ہے, لیکن تانوں پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو معراج تو واپس آئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں ان کو باتیں بتاتا ہوں یہ تو تصدیق نہیں کرتے, تو جو میں نے دساں گا راتوں رات میں گیا میں آیا کنے کتنے مننے. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ کوئی منے نہ منے ابو بکر ضرور منے گا, کوئی منے نہ منے. تو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے دا مالک بنایا ہے, ذرے ذرے دا قطرے کر حضور مالک و مختار نے. تدی تے دیکھو نا جنت دے دروازیاں تے حضور دا نام ہے, تہاڈا گھر ہوندا تے باہر تہاڈا نام ہوندا نا, تو ادھر حضور کا نام, ہر درخت پہ حضور کا نام ہے, حوروں کے ماتھے پہ حضور کا نام, ہر قطرے قطرے کا مالک بنایا ہے. تو قطرے قطرے کو ذرے ذرے کو پتے پتے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اعلیٰ حضرت نے لکھا خالق کل نے ان کو مالک کل بنایا, دونوں عالم ہیں ان کے قبضہ و اختیار میں, دونوں عالم ہیں ان کے قبضہ و اختیار میں. اختیار کی ہے ارے اتنے پورا موضوع انشاءاللہ میں پڑھاواں گا. جنوں جو چاون دے چھڑن جدے کو جو چاون لے لڑ, دونوں عالم ہیں ان کے قبضہ و اختیار میں. تو جب محبوب کو مالک بنایا کس نے؟ خالق کل نے, کس نے؟ پیدا کرنے والے نے. تو پھر چاہا کہ جس کو مالک بنایا ہے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے اپنی عطا سے بنایا ہے. تو پھر بلایا جائے, سیر کروائی جائے, اور پھر مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے, مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے. بلایا بھائی جان, ملکیت دکھائی, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنت مشاہدات کی تھی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی ملاقات ہوئی. یہاں پہ ایک بات چلو میں آپ کو بتاؤں, ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران مجھے کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم. حضور کہتے ہیں, کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نا سکو امت دے اندر تسی بھی آندے ہو, سارے آنے ہیں نا, قیامت تک دے مسلمان نے ہیں تو قیامت تک واسطے مسلمانوں واسطے وے نا حضور دے امتیاں واسطے. حضرت ابراہیم نے کہا آپ جا کرنا میری طرف سے اپنی امت کے لوگوں کو میرا سلام کہنا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث حق چاری. ان کو جا کے آپ کیا کہنا؟ میرا سلام کہنا. اب اگلے جملے بڑے سننے والے, اور جا کے ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ جنت کی جو مٹی ہے نا بڑی پکیزہ ہے, اور جا کے ان کو یہ بھی بتائیے گا جنت کا جو پانی ہے نا یہ بڑا میٹھا ہے, اور جا کے ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ جنت کی جو زمین ہے نا یہ بڑی ہموار ہے, اور یہ بھی بتائیے گا جو اس کی کاشت ہے نا, کاشت وہ کہتے ہیں نا زمین کاشت کی جا رہی ہے, فرمایا جو اس کی کاشت ہے نا جنت کی کاشت وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ.
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے کریا کرو کاشت, کرو سارے ایک دا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میرے نبی پاک نے فرمایا اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے. کاشت کیتی ہے نا, روزانہ کریا کرو ہے. روزانہ پتہ جتنی زمین ہوئے گی پھر اتنا ہی کچھ ملتا ہوئے نا. جدی ایک مرلہ زمین ایک مرلے دے اتنے کاشت ہوئے تو انہوں پھر انہاں کچھ ہی لبنا ہے. تو جنہیں کلیاں دے اتنے ہوئے تو روزانہ کی کرنی ہے کاشت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور آخری بات, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی قوم سے گزرا جن کے سر جو ہیں وہ کچلے جا رہے تھے, تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو نماز پنجگانہ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں. نماز پڑھیا کرو ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا کسی نے آ کے سوال کیا, ایک رکعت ہوندی ہے, ایک دفعہ قیام ہے, ایک دفعہ رکوع ہے, اے سجدے ایک رکعت دو کیوں نے؟ تے پھر نبی پاک دے شاگرد سا نا. دیکھو نا دو سجدے ہوتے ہیں نا ایک رکعت کے اندر, تو آپ کو پتہ ہے ایک سجدے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے, اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے جس کو جلسہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جلسہ. دیکھو مولا پاک نے کیسا جواب دیتا. آپ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی سے بنایا ہے اسی کی طرف لوٹنا ہے. مٹی چوں مٹی ہونا, کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بلیا کل مٹی دے تھلے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی سے بنایا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. فرمایا دو سجدوں کے درمیان آپ کو پتہ ہے جلسہ ہوتا ہے جس میں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی ہے. فرمایا وہ کتنا مختصر ہوتا ہے وہ جلسہ. مولا کائنات فرمانے لگے دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے نا یہ انسان کی زندگی ہے. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک عورت آئی اور کہنے لگی میں نے بڑا اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے, میں نے اپنی جان پہ بڑی زیادتی کر لی ہے. ہم نے فرمایا کیا کیا؟ اس نے کہا جی زنا کاری کی ہے, منہ کالا کیا ہے, بچہ پیدا ہوا تھا اس کو بھی میں نے مار دیا ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا دفع ہو جا, دور ہو جا. اتنے کے اندر نا حضرت جبریل آ گئے, آ کے کہنے لگے اے موسیٰ کلیم اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ اس عورت کو کیوں نکالا ہے, کیا اس کے گناہ سے بڑا آپ نے کوئی گناہ نہیں دیکھا؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر کہا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا رب یہ کہتا ہے کہ اس کا گناہ ایک پاسے, بے نمازی کا گناہ ایک پاسے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو معراج شریف دا تحفہ کی ہے نماز ہے. پڑھو گے سارے ہیں, سارے نیت کرو ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سب نو نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرمائے اور سب دے حال تے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.